رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی برکتیں، رحمتیں، بخششیں آ رہی ہیں کہ ہر دن کے اندر کئی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر داخل کیا جاتا ہے، وہیں 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی توبہ رمضان المبارک کے اندر بھی قبول نہیں کرتے، الا یہ کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرتے ہیں۔ وہ 4 شخص کون سے ایسے ہیں؟ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار ان 4 اشخاص میں سے تو نہیں ہے کہ جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ پہلا شخص کہ جس کی بخشش رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی وہ ہے شراب پینے والا۔ جو شراب پینے کا عادی ہو، ہر وقت شراب کے نشے کے اندر مست رہتا ہو، تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی اس کی بخشش اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ چہ جایا کہ اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے، شراب پینے سے توبہ کر لے اور اس کی یہ توبہ پکی سچی ہو کہ ہمیشہ کے لیے وہ یہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا شخص کہ جس کی توبہ اس بابرکت مہینے میں بھی قبول نہیں ہوتی وہ ہے قطع تعلق کرنے والا۔ قطع تعلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں ختم کرنے والا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کہ اس نے یہ بات کیوں کہہ دی، اس نے ایسا کیوں کر دیا، فلاں موقع پر مجھے کیوں نہیں بلایا گیا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ رشتہ داری ختم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میرا اور آپ کا تعلق ختم، آج کے بعد رشتہ داری ختم۔ تو ایسا شخص جو رشتہ داری کو اس طرح ختم کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور ایسا شخص اس کی توبہ بھی اور اس کے گناہ بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں معاف نہیں کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ ہاں اگر وہ اپنے اس عمل سے توبہ کر لے اور جن جن سے رشتہ داریاں ختم کی ہیں بغیر کسی وجہ کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے جا کے صلح کر لے اور ان سے جا کر معافی مانگ لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسرا شخص کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ تیسرا شخص والدین کا نافرمان ہے۔ یعنی کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ان کے حکم کو نہ مانے، ان کی دل آزاری کرے، ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھے جیسا کہ کوئی اجنبی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس شخص کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد والدین کا حکم ماننا فرض کیا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد والدین کا حکم ماننا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے والدین کو راضی کرے، ان کا دل خوش کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور چوتھا شخص کہ جس کی توبہ اس مہینے کے اندر قبول نہیں ہوتی وہ ہے وہ شخص جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہو۔ کینہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے بغض، کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے بعد اس کی نفرت دل کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ ہے بغض۔ اور ایک اس سے بڑھ کر ایک اور درجہ ہے، اور وہ درجہ ہے کینے کا۔ وہ کیا ہے کہ بغض کے ساتھ ساتھ یعنی نفرت کے ساتھ ساتھ بدلہ لینے کی بھی تمنا ہے، بدلہ لینے کے بھی منصوبے بنا رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، تو اب میں اس کو کس طرح کوئی موقع ملے
اور میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کو تکلیف پہنچاؤں، اور اسی انداز میں وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہو اور اس کے دل کے اندر اس کے خلاف منصوبے بنتے رہتے ہوں، تو یہ کینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر سے کسی کے خلاف بھی کوئی کینہ ہے، کہ کوئی بغض ہے، کوئی نفرت اس کے دل کے اندر ہے، تو اس نفرت کو، اس کینے کو نکال پھینکے اور اس بندے کے ساتھ صلح کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کی توبہ اس مہینے کے اندر بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا یہ چاروں بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری، کوئی ایک گناہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم مبتلا ہوں اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا